گنجائش تھی زیادہ عورتوں کی مگر لے ایک کو گئے. اگر ہوتی تو سبھی چلی جاتی. یعنی اتنی بیٹیاں نہیں تھی، بیٹی ایک ہی تھی. اب رہ گیا نواسے کا مسئلہ. یہ بڑی نزاکت ہے، امت کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، تاریخ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، فرشتوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ ہی مسئلہ ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے تھے جناب ابراہیم، وہ موجود تھے. امام حسین کے برابر ہی تو ہیں. تو مباہلے میں حسین کتنے بڑے تھے؟ جتنے بڑے وہ تھے اتنی بڑے جناب ابراہیم تھے. تو اگر بیٹوں کو لے جاتے تو یہ سوچ رہے ہیں نا، بیٹا تو میرا اپنا موجود ہے، بیٹا تو میرا اپنا موجود ہے، اگر اسے چھوڑوں. یہ بڑی نزاکت ہے. میری کتاب ہے جناب سیدہ پہ 1500 صفحے کی، اس میں بڑی بحثیں میں نے یہ اٹھائی ہیں اور جوابات دیے ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا کہ اگر ابراہیم بچ جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اگر بچ جاتے، زمانی، اگر بچ جاتے یعنی زندہ رہ جاتے تو سچے نبی ہوتے. یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے. اور راویہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اگر زندہ رہتے تو نبی کے بعد نبی ہوتے، نبوت ختم ہی نہ ہوتی. اس لیے کہ نبی کا بیٹا نبی سے کمتر نہیں ہو سکتا اور نہ افضل ہو سکتا ہے. تو نبی ہوتا یعنی برابر ہوتا. یہ بحث ہے کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زہرا کے گھر جاؤں، اور جو فیصلہ ہو جائے قدرت کو بھی پسند آئے. ورنہ میں کیا کروں؟ نواسوں کو لے جاؤں یا بیٹے کو لے جاؤں؟ بیٹے کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت نے آ کر یہ کہا ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لے جاؤ. اور جو سگا بیٹا ہے اس کو مباہلے میں نہیں لے جا رہے. تو گھبراہٹ نہ ہو عالم اسلام کو اس جملے پر، گھبراہٹ نہ ہو. اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کا بیٹا اور ہے، نبوت کے بیٹے اور ہیں. حسن اور حسین نبوت کے بیٹے ہیں. ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لے جاؤ. تو اب جو کچھ رشتہ ہے وہ نبوت سے ہے، نبوت سے ہے. تو حسن و حسین جا رہے ہیں. اب جانے کی شان اس لیے کہ بہت مجمع تھا صبح، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رات کو لوگوں نے اپنی حجامتیں بھی بنوائی تھیں، بڑی ہوئی داڑھیاں بھی درست کی تھیں، آنکھوں میں سرما بھی لگایا تھا، زلفیں بھی جھاڑی تھیں، خاک چاڑ کے سلجھائی تھیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ باہر نکلیں گے تو ہم سے کہیں گے تم بھی چلو، تم بھی چلو. سب سمجھ رہے تھے 22 رجب کے کنڈے ہیں جعفری صاحب کے یہاں سے. تو تیاری تو ہوتی ہے نا کہ بھئی جانا ہے، محفل میں جانا ہے، تو وہاں بھی تیاریاں تھیں. لیکن یہاں صحیح مسلم نے فیصلہ کیا. یہ حدیث قصہ صرف آپ کے پاس چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی، صحیح مسلم، وہ بھی مسلم میں، بخاری میں نہیں، بخار والا معاملہ نہیں ہے، مسلم میں جو بخاری کے بعد والی کتاب ہے صحیح، اس میں ہے کہ رسول جب برآمد ہوئے تو اپنی عبا میں، اپنی عبا کو ڈالے ہوئے اس عبا میں فاطمہ تھی، علی تھی، حسن اور حسین، اور پھر پکار کر کہا یہ ہیں میرے اہل بیت. اور پھر وہ سفر مباہلے کا جو علم کا سفر ہے وہ شروع ہوا. اور پھر زمانے نے دیکھا مجمع ان کا بھی تھا، مجمع ادھر بھی تھا، تیاری پہلے سے تھی، شامیانہ لگ چکا تھا، جگہ صاف ہو چکی تھی. اور اب قافلہ چلا. کس کا قافلہ؟ پہلا جملہ تقریر کا میں نے کہا تھا مسئلہ سچ اور جھوٹ کا ہے، سچوں کا قافلہ چلا. اس لیے کہ قرآن کہہ چکا تھا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امت ڈھونڈتی پھرتی کون سچے ہیں، کس کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ لقب بھی تو سچوں کے مل گئے ہیں.
اس لیے قدرت نے چاہا آج یہ فیصلہ ہو جائے کہ سچے کون ہیں اور تمہیں کن کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہم نے سچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جھوٹوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہر ایک چاہتا تھا ہمیں بناؤ ہمیں بناؤ ہمیں بناؤ۔ غدیر میں یہ تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں بناؤ ہمیں بناؤ، اللہ نبی سے کہہ رہا تھا علی کو بناؤ علی کو بناؤ۔ قدرت کی طرف سے رسالت کے پاس عہدے بہت ہیں، نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے۔ علی کے پاس کئی عہدے ہیں، ولی بھی ہیں امام بھی ہیں، حسن حسین ولی بھی ہیں امام بھی ہیں حجت بھی ہیں۔ زہرا بی بی کے پاس نہ رسالت ہے نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، عصمت کبریٰ عہدہ بھئی رسالت ہونی چاہیے تھی، امامت ہونی چاہیے، اتنی بلند کے 14 معصوم۔ آج فیصلہ ہو جائے، دنیا دیکھ لے کہ زہرا کس مقام پر ہیں، بلندی دیکھو زہرا کی، آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے۔ قدرت نے بتایا ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو رسول ہو جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو امام۔ ایک قدم کا فاصلہ ہے رسالت میں، ایک قدم کا فاصلہ ہے امامت میں، اس لیے کہ عصمت مشترک ہے۔ عصمت کے بغیر نہ رسالت ملتی ہے نہ امامت، اس لیے مرکز میں زہرا کو رکھا۔ زہرا مرکز ہیں، اس لیے کہ خاندان خاتون سے بنتا ہے، آئے مودت کا مرکز ہیں، آئے درود کا مرکز ہیں، کلمے اور شجرے کا مرکز ہیں، تو آج مباہلے کا مرکز ہیں۔ رسول آگے ہیں علی پیچھے ہیں۔ قدرت چاہتی ہے کہ نقش قدم، چونکہ ننگے پیر چل رہے تھے، نالینیں پہن کے نہیں جا رہے تھے، نہ رسول کے پیر میں نالین تھی نہ زہرا کے پیر میں نالین تھی، نہ امام حسن کے پیر میں نالین نہ حضرت علی کے، ننگے پیر جا رہے، نقش بن رہے، مباہلے کے نقش بن رہے ہیں۔ اس لیے قدرت یہ چاہتی ہے کہ رسول کا نقش بنے تو اس پہ زہرا کا نقش بنے، جب زہرا کا نقش بن جائے تو اس پہ علی کا نقش بنے، یعنی زہرا کے نقش قدم نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ اس شان سے سواری چلی اور کس وقار کے ساتھ اس شامیانے کے نیچے تشریف فرما ہوئے سرکار۔ لیکن ترتیب آنے میں یہ تھی کہ رسول آگے، پھر فاطمہ، پھر علی، پہلو میں حسن گود میں حسین، لیکن جب بیٹھے تو ترتیب بدل گئی۔ سب سے پیچھے رسول اللہ بیٹھے، دو زانو، ایک زانو کے آگے علی کو بٹھایا، دوسرے زانو کے آگے فاطمہ کو بٹھایا، اور علی اور فاطمہ سے آگے حسن کو بٹھایا، حسن سے آگے حسین کو بٹھایا۔ گویا کلمہ طیبہ بنایا، شجرہ طیبہ بنایا۔ بادل چھانے لگے، آندھی آنے لگی، زمین کانپنے لگی، پرندوں نے پر ڈال دیے، پرندے درختوں سے گرنے لگے۔ عیسائیوں نے چاروں طرف دیکھا، آثار دیکھ لیے عذاب کے، اور بے اختیار کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ کائنات میں کیا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے تھے یہ چاہیں تو سورج پلٹ آئے، یہ چاہیں تو چاند ٹوٹ جائے، یہ چاہیں تو ستارے کو بلا لے، یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا بیچ؟ ارے مشکل بات میں یہی تو کہتے تم نے تو اس بات کو پہاڑ بنا دیا، پھر بھی نہیں سمجھے آتے۔ بھئی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ، مدینے میں بہت سے اونٹ تھے،
پہاڑ کے نیچے نہیں آئے تھے۔ پہاڑ کو سمجھیے کیا ہے، کوئی مشکل کام ہے، تم نے تو اس کام کو پہاڑ بنا دیا۔ لیکن یہ عیسائیوں کو پہاڑ کیسے یاد آ گیا؟ اس لیے کہ توریت اور انجیل میں اتنی آیتیں پہاڑ کے بارے میں ہیں، اور قرآن میں، اور قرآن نے بھی اسی کو دوہرا دیا کہ بھئی جب توریت موسیٰ نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں لیں گے، تو اللہ نے کہا ایسا کرو کوہ طور پہاڑ اٹھاؤ اور اٹھا کے ان کے سروں پہ لے آؤ۔ اور جناب اٹھایا موسیٰ نے کوہ طور پہاڑ، اتنا بڑا ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا، اور لا کے سر پہ رکھ دیا اور کہا بھی گرتا ہے یہ، ارے سب پناہ مانگنے لگے۔ تو انہوں نے دیکھا موسیٰ پہاڑ اٹھا سکتے ہیں، تو انجیل و توریت کو بھئی یہ پتا تھا سب سے بڑا کام ہے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا ان کی معرفت کا۔ اب دیکھیے طاہر جرملی صاحب یاد آ گئے، وہ پوری آیت میں نے نہیں پڑھی تھی کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر آج خدا کی لعنت قرار دی جائے گی۔ جب مباہلہ پڑھتے تھے طاہر بھائی تو کہتے تھے آیت رکی رہی مباہلے کے میدان میں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، تو اللہ نے آیت سے کہا ٹھہری رہے، اس لیے کہ وہ مقابل سے بھاگ گئے۔ بڑا اچھا جملہ کہتے تھے طاہر بھائی، اور یہ پہلی بار یہ جملہ میں نے شہنشاہ بلڈنگ میں نخاس کے میلاد میں سنا تھا طاہر بھائی سے، جملہ اس وقت یاد آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہٹ گئے مقابل سے، اس لیے ہمارے ہاں عیسائیوں پہ تبرہ نہیں ہوتا۔ بر عیسائی لعنت نہیں ہے، کوئی نہیں لگاتا۔ تو اب پتہ چلا فیصلہ اس لفظ کا تے بے رے الف کا جو ہوا قرآنی، وہ اس پر ہوا جو ان کے مقابل ڈٹ جائے اس پر ہوگا، جو بھاگ جائے مقابلہ نہ کرے اس کی کیا بات ہے۔ اب جو بھی ڈٹا مجھے کیا پتا آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو آیت نے بھی اپنے فیصلے بار بار سنا دیے، تم ڈٹے رہو گے تو میں بھی ڈٹی ہوں گی۔ سفر کر رہی ہو، لوگوں کو دیکھ رہی ہے، پھر جمل میں پہنچ گئی، پھر صفین میں پہنچ گئی، پھر نہروان میں، آخر میں کربلا میں پہنچ گئی۔ اور کربلا اس کو ایسی جگہ مل گئی کہ وہاں رک کے اس نے کہا اب میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھوں گی کون کیا کر رہا ہے، اور یہیں سے میسج بھجوا دوں گی، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت۔ نگرانی ہو رہی اور دعوت دی جا رہی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ لعنت سے بچ جاؤ۔ کتنی سیدھی سیدھی باتیں ہیں، لوگوں کے سمجھ ہی میں نہیں آتی ہیں، اور اتنے آرام سے سمجھ میں آ سکتی ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ بھئی سمجھنے ہی نہیں چاہتے تو نہ سمجھیے، تو ہمیں تو سمجھنے دیجئے۔ ابھی ہم آپ کو تھوڑی سنا رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے، نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے بچوں کو بھی نہ سنائیں سمجھیں۔ ابھی ہم اپنے بچوں کے لیے تقریریں کرتے ہیں، ہم کسی کو چڑھانے وڑھانے کے لیے نہیں کرتے، ہمارے یہ مقصد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے نیا بچہ آئے گا تو اس نے موبائلہ نہیں سنا 10 سال والے نے، تو اب وہ سن لے گا، 20 والا سن چکا ہے، تو 10 والے کے لیے تو ہے نا، تاکہ وہ تو سمجھ جائے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں آنے والی نسلیں یہ سمجھتی رہیں تبرہ کیا ہے اور کہاں ہوتا ہے۔